نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی پڑھی صلاۃ و سلام یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی انتہائی مقدس بابرکت و پاکیزہ کلام اور ناقابل تغیر و تبدل کلام انتہائی قابل تکریم مشایخ عظام سادات کرام اور بلاد صاحب سے نسبت رکھنے والے سارے دوست بالکل مختصر وقت میں 10 یا 15 منٹ میں بس ایک دو باتیں عرض کروں گا. مضمون تو اس محفل پاک کی نسبت سے کئی شروع ہوئے، لیکن میں صرف ایک حکمت کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ آج کی یہ محفل پاک کا سلسلہ عرس مبارک، اور یہ آج نہیں بلکہ مدت سے طویل عرصے سے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت سے یہ محفل پاک کا انعقاد ہوا ہے. تو اللہ کے ولی کو یہ جو مقام اور شان اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اگر تھوڑا سا باریکی میں جائیں نا تو پھر بزرگان دین نے تو کچھ سے کچھ فرما دیا. بہرحال کیونکہ ہر چیز اسٹیج پہ تو نہیں کہی جا سکتی، میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سارے انبیاء کرام میں حضور علیہ السلام سب سے عرفہ والا ہیں، اسی طرح سارے انبیاء کرام کی امت کے اولیاء اعظام سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین سب سے اعلیٰ. اور یہ جو
مزارات پہ انسان کا آنا جانا ہوتا ہے. میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کرنے کے بعد اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں. جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اب یہاں پہ علماء نے ایک بڑی عظیم الشان بات ارشاد فرمائی، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کے متعلق یا مثال کے طور پر حضور کے میلاد کی بات کرنی ہو تو پھر حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھو یا عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھو یا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے پوچھو. اور حضور کی رضاعت کی بات پوچھنی ہو تو پھر جناب موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھو. اس کی وجہ ایک یہاں پہ مسئلہ تقریباً ہر مسلمان کے سامنے وہ پیش آتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی فرمایا انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، میرے اللہ نے مجھے کتاب دے کے بھیجا. وجعلنی نبیا، اور میرے اللہ نے مجھے نبی بنایا. کیوں جی؟ عقیدہ کس کا مضبوط ہوگا؟ عقیدہ تو پھر عیسائیت کا مضبوط ہوگا کہ ہم اس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جو پیدا ہوتے ہی نبی تھے. لیکن علماء نے اس پہ بحث وہ فرمائی ہے عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہونے کے بعد نبی تھے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد نبی تھے، لیکن میرے سرکار کی شان یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں آدم نہیں تھے تو میں نبی تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سرکار کی آمد، حضور کی آمد، آمد مصطفیٰ حضور قبلہ عالم آستانہ لیا ننگل شریف. کیا مسئلہ شروع تھا کہ جناب عیسیٰ پیدا ہونے کے بعد نبی تھے، اور میری سرکار فرماتے ہیں کہ آدم نہیں تھے تو میں نبی تھا. اب یہاں پہ بھی علماء نے بزرگ علماء بڑی بحث فرمائی ہے کہ جب کچھ نہ تھا تو کیا تھا، اور جب کچھ نہ ہوگا تو کیا. اور جیسا کہ اب میں نے دو مسئلے شروع کیے ہیں، ایک حضور کی ابتدا اور حضور کی ولادت، اور دوسری حضور کی رضاعت. اب قانون خدا یہ ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا. فرعون بے گناہ بچوں کو قتل کرواتا تھا. آپ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہر وقت پریشان رہتی تھی، شاید کوئی سپاہی ادھر آیا میرے شہزادے کو قتل کر دے گا. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اگر خطروں سے بچنا چاہتے ہو تو صندوق میں موسیٰ کو بند کر کے دریا کی لہروں کے سپرد کر دو. اس میں اگر اپنے پاس رکھو گی تو خطرے ہی خطرے ہیں، اور اگر دریا کی لہروں کے سپرد کر دو گے تو پھر دیکھنا میں اس کی حفاظت کیسے کروں. یہ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت. اور میرے آقا کی شان کیا ہے، واللہ یعصمک من الناس، میرے محبوب تیرا محافظ تو تیرا خدا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو
کہ دریا کی لہروں کو سپرد اپنے بیٹے کو کر. اب جب دریا کی لہروں کے سپرد اس صندوق کو کیا جس میں جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے، اپنی بیٹی سے کہا کنارے کنارے چل دیکھ تو صحیح موسیٰ کا صندوق کدھر جاتا ہے. میں صرف اس بات سے ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اب وہ دریا کی ایک شاخ جو ہے فرعون کے محل کے قریب سے گزرتی تھی، محل کے بالکل باغوں میں سے گزرتی تھی، وہ صندوق ادھر کو ہو کے گزرنے لگا. حضرت آسیہ بھی سیر کر رہے، فرعون بھی سیر کر رہا ہے، سپاہی ساتھ ہیں. بادشاہ یہ صندوق ہے، فرمایا اسے پکڑو. ہر بادشاہ کا حکم تھا، وہ کافر ہی تھا. سپاہی نے صندوق کو پکڑا، کھولو اسے کیا ہے. بادشاہ یہ تو بچہ ہے، اسے قتل کرو. رب تعالیٰ کا قانون یہ تھا، موسیٰ کی والدہ سے حکم یہ تھا اگر دریا کی لہروں کے سپرد کرو گے تو پھر دیکھنا کہ میں اس کی حفاظت کیسے کروں. اب حضرت آسیہ وسیلہ بنی. مسئلے کی طرف غور کرنا نہیں بات میں. حضرت آسیہ ہاں جی وسیلہ بن موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے جناب آسیہ وسیلہ بن. تو آسیہ کہنے لگی، او ظالم، تو نے لکھوں کھا بچوں کو قتل کروایا ہے، تیری ابھی تک آتش انتقام نہیں ہوئی. اس ایک بچے کو میری خاطر رہنے. چلو جی، آخر بیوی تھی، بات مان لی فرعون نے. اب یہاں پہ جو مسئلہ ہے، ایسے مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ رسول اور نبیوں کی شان اس انداز سے بیان کیا کرو کہ کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ ایک نبی کی شان اس طرح بیان کرتے ہو دوسرے نبی کی شان میں ظاہر کسی قسم کی کمی نہ واقع ہو. لیکن اب اس نے فرعون نے کہا کہ اس کو دودھ کون پلائے. بزرگ علماء یہ فرماتے ہیں، ہاں جی اہل نصر یہ فرماتے ہیں، بادشاہ کا حکم ہوا سارے لوگ آؤ، سب امیر زادیاں نواب زادیاں سب امیر کرو کی عورتیں اکٹھی ہو گئی ہزاروں کی تعداد میں. جب وہ ہزاروں کی تعداد میں اکٹھی ہوئی، اب فرعون نے کہا کس کو دوں، یہ ایک بچہ ہے، یہ ہزاروں کی تعداد میں ہے دودھ پلانے، فیصلہ کیا ہو. سامعین غور فرمانا، عرس پاک کی محفل کی وساطت سے میں نتیجے پہ پہنچنے والا ہوں. جو بات اصل میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اس نے فرعون نے کیا کہا، ایک ایک کر کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے گزرو. ایک ایک کر کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے گزرو. یہ بچہ جس کی طرف نظر کرے گا اسے یہ بچہ پرورش کے لیے دے دیا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور کی آمد، پر نور کی آمد، سرکار کی آمد، آمد مصطفیٰ حضور قبلہ عالم آستان علیہ ننگل شریف. اب کیوں جی نگاہ نبوت کا عالم کیا ہے؟ آج کل تو ایرا وغیرہ نتھو خیرہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے نا جو بات بھی کہنی ہو، لیکن مقام نبوت کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کسی کی طرف نظر ہی نہیں اٹھا کہ اللہ کا پیغمبر ہر ایک قدم
یہ ہمارا کام، اللہ کے رسول کی شان کچھ اور ہے۔ سب گزر گئی، موسیٰ علیہ السلام نے نظر ہی نہیں فرمائی۔ آپ کی بہن بھی میلے کچیلے کپڑے سادے سے پھٹے پرانے لباس میں کھڑی، کہتی ہے بادشاہ اگر تو اجازت دے تو میں ایک مائی صاحبہ کو بلاؤں جو اس بچے کو دودھ پلائے۔ بڑا عجیب منظر تھا۔ اس نے کہا بادشاہ، فرعون کہنے لگے انتظار کس کا، جلدی لاؤ کسی۔ آپ کی بہن دوڑی ہوئی کہا کہ اماں جی بیٹا ماں رو رہی ہے، موسیٰ انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا کہاں؟ اماں جی فرعون کے محل میں موسیٰ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ جس سے بچنا تھا اسی کے محل میں جناب موسیٰ موجود ہے۔ تو آپ کی والدہ محترمہ تشریف لائی، آپ نے اپنے شہزادے کو گود میں اٹھایا، دودھ پیش کیا۔ فیصلہ سنو جی فرعون کا۔ فرعون کہتا ہے مائی صاحبہ تیرا اور تیرے سارے خاندان کا خرچہ شاہی خزانے سے برداشت کیا جائے گا، تو اس بچے کو دودھ پلاتی رہے۔ کیسا عظیم و شان انتظام فرمایا میں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بچنے کے لیے پانی کی لہروں کے سپرد صندوق کو کیا گیا تھا۔ فیصلہ یہ ہوا موسیٰ تیرا بھی، تیری ماں کا بھی، تیرے عزیز و اقارب کا بھی خرچ بادشاہ کے محل سے دیا جائے۔ اب یہاں پہ کیوں جی ایک موسیٰ کی خاطر، اب میں اپنے اصلی نقطے کی طرف، ایک موسیٰ علیہ السلام کی خاطر سارے خاندان کا خرچہ شاہی خزانے سے دیا جا رہا ہے۔ اور میں بات کو آپ توجہ فرمائیں تو میں بات کو دہراؤں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی خاطر سارا خاندان پڑھ رہا ہے، اور مصطفیٰ کی بدولت پوری کائنات پڑھ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، آمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آسان عالیہ ننگل شریف۔ کیوں نہیں بات سمجھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی خاطر سارا خاندان پڑھ رہا ہے، اور میرے آقا کی خاطر سارا جہان پڑھ رہا ہے۔ دوسری حکمت اس میں کیا تھی؟ ہزاروں امیر زادیوں کو موسیٰ علیہ السلام نے نظر ہی نہیں اٹھائی کہ کون آیا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی نوابزادی ہے، خانزادی ہے، کوئی ہے، کسی کی طرف نظر نہیں اٹھائی۔ اس کا معنی کیا ہے کہ ہزاروں امیر زادیوں میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کو پہچان لیا کہ میری ماں کون ہے جس کا میں نے دودھ پینا ہے۔ کیوں جی یہ بات بالکل مسلمان، ہزاروں کی تعداد میں عورتیں کھڑی ہیں، موسیٰ نے اپنی والدہ کو پہچان لیا ہے۔ اور لیکن میرے آقا کی شان یہ ہے کہ کروڑ ہاں مخلوق خدا محشر میں ہوگی، مصطفیٰ اپنے امتی کو پہچان لیں گے۔ نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، حضور صاحبزادہ صاحب۔ کیوں جی
حضور علیہ السلام صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ تو وہ تو آپ نے سنا نا علماء سے حوض کوثر، میزان، الصراط، لیکن بزرگان دین یہ بھی فرماتے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں آقا ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ میری سرکار نے فرمایا تم جو مجھے تلاش کرو گے میں تمہیں تلاش کروں گا، تم کہاں؟ اور ایمان سے جس طرح اللہ نے یہ کرم کی بارش اپنے محبوب پہ فرمائی ہے، یہ ساری کائنات مصطفیٰ کی صدقے پڑ رہی ہے۔ حضور اپنی ساری امت کے لیے شافع ہیں، اور ایمان سے رسول اللہ کا جو پکا اور سچا خادم بن جاتا ہے اس کو بھی اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ وہ بھی اپنے متوسلین جو ہیں، مریدین جو ہیں، ان کی اسی طرح مدد فرماتا ہے جس طرح مدد کرنے کا حق ہوتا ہے۔ حضور خواجہ مختار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ایک قبر پہ آپ جنازہ پڑھنے کے بعد ٹھہرے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، تو جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا حضور آپ کے چہرے کا رنگ کیوں زرد ہوا تھا؟ فرمانے لگے اسے جب فرشتے سوال اس سے پوچھ رہے تھے یہ جواب دینے میں ناکام ہو رہا تھا، آخر میں نے عرض کی یا اللہ اس کو معاف کر دے، یہ میرا مرید ہے اور یہ کبھی میری بیعت ہوا تھی، ہاں جی، لیکن وہ تو مجھے بھول گیا تھا، لیکن میں نے یہ کہا کہ یا اللہ اسے معاف کر دے۔ بہرحال سامعین وقار انتہائی قابل تکریم گرامی مرتبہ حاضرین و سامعین، مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم رسول اللہ کے حکم پہ، ان کے دین پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ آتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا تاریخ لاہور کیا بتاتی ہے ہمیں، لاہور کی تاریخ نے ہمیں کیا سبق دیا ہے۔ ایمان سے آج کل تو مصروفیت زیادہ ہے نا جی، انسان کے پاس ٹائم کم ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت شاہ محمد غوث لاہور میں، ہاں جی، حضرت ابو المعالی، ہاں جی، حضرت پیر مکی سرکار، ہاں جی، اور یہ مطلب ہے کہ حضرت میاں موج، یہ گلی گلی اور کوچے کوچے لاہور میں جن کے مزارات ہیں، یہ لوگ کہاں کے رہنے والے تھے؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ مزارات لاہور میں کیوں بنے؟ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ سارے بزرگان دین داتا صاحب کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، اور داتا صاحب کی بارگاہ سے تصوف کی وہ بارش دیکھی کہ اب لاہور سے جانے کو جی نہیں جاتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، یا فرید حق فرید یا فرید۔ اور حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل چشتی خاندان کا مرکز ہے، بھائی جب لاہور جاتے ہو داتا صاحب دیکھا نا جی حضور خواجہ غریب نواز کا پیرائے پاک، تو جب آپ داتا صاحب سلام کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو خادمین صاحب سے کہتے ہیں حضور آگے چلو، فرمایا آگے کیسے جاؤں، انوار کی بارش ہو رہی ہے، قدم کیسے رکھیں؟ اور ایمان سے یہی عقیدہ رکھ کے مزارات اولیاء ہمارے بھی آج تو چلو تھوڑی آنا جی، اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہاں جی، جو حضرت صاحب کی عقیدت مند ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ حضرت صاحب کی بلا کا بھی یہ ارشاد ہاں جی اپنی ظاہری زندگی میں تھا کہ بیٹا جگہ تو ہو نا، تو جب کوئی میرا دوست بیٹھ کے مجھ پہ ہاں جی کوئی دعا مانگے گا
کوئی فاتح خوانی کرے گا، قرآن پڑھے گا، کوئی ذکر و اذکار کرے گا، ہاں جی جتنی دیر وہ بیٹھے گا میری طبیعت خوش رہے گی، جب میری طبیعت خوش رہے گی تو اس کو جاتے ہوئے کوئی فائدہ ہوگا، ہاں جی، اور یہی مقصد بنایا ہوں۔ بہرحال میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اپنی طبیعت کے حساب سے میں نے بالکل صرف ایک دو باتیں، چلو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا مختصر وقت میں، جی کہ میرے آقا کی شان پوچھنی ہے، تو دو لفظوں میں میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہاں کسی مولوی، کسی عالم، کسی شیخ الحدیث، شیخ القرآن کی ضرورت نہیں۔ ہمارے تو بزرگ استاد یہ فرماتے تھے حضور کی شان پوچھنی ہو تو پھر نبیوں سے پوچھو، رسولوں سے پوچھو، یا بنانے والے خدا سے پوچھو کہ یا اللہ تیرے محبوب کی شان کیا ہے۔ بہرحال اب سارے دوستوں نے اب از خود یہ دیکھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صاحب کی دعاؤں کے صدقے درس کی عمارت بھی اشر نو بنی ہے، اور امید ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ دوسری عمارت بھی جو کہ اب استعمال کے قابل نہیں رہی وہ بھی انشاءاللہ بن جائے گی، لیکن یاد صرف یہ کرانا ہے کہ آپ جیسے حسب معمول حضرت صاحب کی زندگی میں فطرانے کے وقت، زکوٰۃ کے وقت، قربانی کی کھانوں کے جو بھی اپنے ادارے کو یاد رکھتے تھے وہ رکھا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب حضرت صاحب کے دربار شریف کا کام بھی شروع ہے۔ بالکل مختصر وقت میں اگر کسی دوست نے آج عبدالعزیز بٹ صاحب نے 35,000 روپیہ صبح جی حضرت صاحب کے دربار کے لیے دیا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ اپنے فضل سے، حضرت صاحب کی دعاؤں سے، بغیر کسی فنڈ کے، بغیر کسی چندے کے، جو حضرت صاحب کے مریدین ہیں ان کے مطلب جی خدمت پر، اور اللہ کے فضل سے یہ عمارتیں بھی بن رہی ہیں، سارے کام بھی ہو رہے ہیں، بچے بھی دن رات یہاں پڑھ رہے ہیں، 3-4 استاد بھی کام کر رہے ہیں۔ آپ دعا بھی فرمایا کریں اور ہر وقت پر ادارے کو یاد بھی رکھیں اور دربار شریف کو بھی یاد رکھیں۔ اب جن دوستوں نے دربار شریف کی خدمت کرنی ہے وہ بالکل مؤثر وقت میں کریں۔ چارج لاس کو اتنے لائی اتنے پڑا میں ہٹائی تھوڑی دیر لا لے آہو اتوں نہ پر ہٹائی نہیں تو بند میرا ہو جانی تو لا دے پہلو مت وہ بند ہوں تو یہ 14 رہ گئی ہے، پھر یہ 13 رہ گئی تو وہ 24 ہوئی ہے، پھر انہوں میں کوئی 10 منٹ لاواں اگر چلے گا آہو یہ میں کرا لگا نا 24 ہو گئی ہے، ہوں 10 منٹ یہ لا لا نہیں تار ادھر ہے ایک آئی فون دی ایک دوسری موٹی ہے